مؤذن جو اذان دے گا اور اقامت کہے گا، مؤذن کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے؟ مستحب اوصاف، یعنی ضروری نہیں ہے لیکن یہ اوصاف ایک آدمی میں ہونا چاہیے جن کو ہم مؤذن بنا رہے ہیں۔ کیسے اوصاف ہونے چاہیے؟ پہلے نمبر پر پہلی صفت کیا ہو؟ عادل اور امانت دار ہو، عادل ہو اور امین ہو، کیونکہ اس پر آدمی بھروسہ کر رہے ہیں، اذان کے معاملے میں بھروسہ کر رہے ہیں، نماز کے معاملے میں بھروسہ کر رہے ہیں، روزہ کے معاملے میں اس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ امین نہ ہو تو پھر لوگوں کو فتنے میں ڈال سکتا ہے، اذان میں، نماز میں، روزہ رکھنے میں فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کے اندر امانت داری اور عدل کا ہونا یعنی بہتر اور افضل بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری صفت ہونی چاہیے مؤذن کے اندر، وہ یہ ہے کہ وہ بالغ اور عاقل ہو، عاقل اور بالغ ہونا چاہیے۔ اگر بچہ ہو، تمیز والا ہو تو اذان دے سکتا ہے، اقامت کہہ سکتا ہے، لیکن بچہ ہے، تمیز نہیں، شعور نہیں ہے، تو اس کو اذان کے لیے آگے نہیں کیا جائے گا۔ جس کے اندر شعور ہے، جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ عقل مند ہو، یعنی اس کے اندر جنون، نشے کی کیفیت، اس طرح کی چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس کو اوقات نماز کا علم ہونا چاہیے۔ جو آدمی جس کو مؤذن بنا رہے ہیں، نماز کے اوقات کی خبر ہو، پتہ چلے کسی وقت اذان دے دیا، کبھی اذان دے دیا۔ کئی سارے لوگ بدحواس ہوتے ہیں، رات میں اٹھ کے 3 بجے اذان دے دیے، 2 بجے اذان دے دیے، اور پھر لوگ بتائے کہ اذان دے رہے ہیں، غلط وقت ہے، پھر جا کے بڑھو جو ہے پتہ چلتا ہے تو پھر رکتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر ایسا ہو جو جس کو اس کی خبر ہو۔ نماز ایک بڑی عبادت ہے، اس عبادت کی جانکاری اور نماز کے اوقات کی اس کے پاس جو ہے خبر ہونی چاہیے۔ ایسے آدمی کو جو ہے مؤذن بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر آواز کی قوت پائی جائے، جو اذان دے بلند آواز سے دے تاکہ دور تک آواز پہنچے۔ آج تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، آواز کم بھی ہو تو چل جائے گا، لیکن بہت ساری جگہ پہ آج بھی ضرورت ہے تو آواز تیز والا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک وصف ہے جو مؤذن کے اندر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حدث اکبر اور حدث اصغر سے وہ پاک ہو۔ حدث اکبر اور اصغر دونوں آپ کو پتہ ہے۔ حدث اکبر یعنی وہ اس کو غسل کی ضرورت نہ ہو، حدث اکبر سے پاک ہو۔ حدث اصغر سے پاک ہو، اس کا مطلب وہ باوضو بھی ہو، یعنی غسل بھی کیا ہوا ہو اور وضو بھی باوضو بھی ہو، ایسا آدمی اذان دے گا اور اقامت کہے گا۔ لیکن اگر کبھی کوئی آدمی بلا وضو اذان دے دے تو اذان درست ہے اپنی جگہ پہ، وضو میں نہیں ہے لیکن اذان دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اذان کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی آدمی مؤذن صاحب وضو نہیں کیے، وضو کرے یا پانی لینے کے لیے جائے، دور ہے، مشقت ہے، تو اس میں وقت لگے گا، اذان کا وقت جو ہے تاخیر ہو سکتی اس میں، تو وہ بغیر وضو کے اذان دے سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ اذان دے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے مؤذن صبح فجر کے وقت اذان دینے لگے یا دینا چاہے، لیکن وہ حالت جنابت میں ہو، اس میں غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جنوبی کے لیے میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ وہ مسجد میں ٹھہر بھی نہیں سکتے، اذان دینے کی مسجد میں ٹھہرنا ہے، جنوبی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ وضو کر لے، تو میں نے بتایا تھا کہ اہل علم نے کہا کہ اگر جنوبی وضو کر لے تو مسجد میں ٹھہر سکتا ہے۔ تو اگر ایسا آدمی، اگر ایسی نوبت آ جائے کہ نہانے میں وقت لگ سکتا ہے، اذان دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو عذر کی وجہ سے وہ وضو کر کے اذان دے لے، پھر اس کے بعد غسل کر کے فوراً آ جائے، یہ عذر کی وجہ سے۔ لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، آدمی طہارت یعنی طہارت کی حالت میں ہو، وہ حدث اکبر اور اصغر دونوں سے پاک ہو۔ یہ ہو گیا پانچویں چیز۔ چھٹی چیز، چھٹا وصف مؤذن کے اندر جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر، کھڑے ہو کر اذان دے۔ اذان بیٹھ کر نہیں دینا چاہیے، کھڑے ہو کر دے اور قبلہ رخ ہو کر دے۔ اگر غیر قبلہ کی طرف اذان دے دیا، اذان تو ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ اذان قبلہ کی طرف کر کے، منہ کر کے اذان دینی چاہیے۔ یہ چھٹی چیز تھی۔ اور ساتویں چیز ہے، اذان کے وقت دونوں انگلیاں کانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ بہت سی جگہ پہ آپ دیکھتے ہوں گے ہاتھ نیچے کر کے وہ دے رہے ہوتے ہیں، اذان تو ہو جائے گی، اذان اصل یہ ہے اعلان کرنا، نماز کی خبر دینا، لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے جو رسول نے ہمیں سکھایا، اس سنت کو فالو کرتے ہوئے اذان دینا ہے۔ دونوں انگلیاں کانوں کے اندر ہوں، اس طریقے سے اذان دے، اور جب حی علی الصلاۃ کہے تو دائیں طرف اپنے چہرے کو پھیرے، حی علی الفلاح کہے تو بائیں طرف اپنے چہرے کو پھیرے۔ بہت سی جگہ پہ اس سنت کو لوگ ترک کرتے جا رہے ہیں،
کان میں انگلی دینا بھی ترک کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کو پھیرنا بھی کہیں کہیں دیکھتے ہیں لوگ اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سنت کی بھی پابندی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے 8واں وصف ہے مؤذن کے اندر اذان دیتے ہوئے، اذان جب دے تو آہستگی سے اور ٹھہراؤ کے ساتھ اذان دے، آہستگی سے ٹھہراؤ کے ساتھ اذان دے. اور جب اقامت کہے تو تیزی کے ساتھ، پھرتی کی، جس کو عربی میں کہتے ہیں حدر، ایک ہے ترتیل، ایک ہے حدر. یعنی اذان جب دینا ہے تو ٹھہراؤ کے ساتھ، اور جب اقامت کرنا ہے جلدی جلدی. اب اقامت کرنے والا اذان دینے کی طرح جو ہے 5 منٹ میں جو ہے اقامت کہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض جگہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا، یہی مسجد بغل میں ہے، ایک لڑکا کبھی کبھی اقامت کہتا ہے، اتنی دیر لگاتا ہے جتنی دیر میں اذان کہی جاتی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اذان میں ٹھہراؤ ہے، اقامت میں کیا ہونا چاہیے؟ حدر کے ساتھ، لیکن الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ تھوڑی جلدی کے ساتھ کہنا چاہیے. تو یہ اوصاف مؤذن میں ہونے چاہیے، مستحب ہے.